ولا یاتل اول الفضل منکم والسعۃ، اور نہ قسم کھائیں وہ لوگ جو صاحب فضل ہے تم میں سے اور صاحب حیثیت بھی، ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ نہ دیں گے وہ قرابت داروں کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دے اور درگزر سے کام لے۔ یہ اصل میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے فیاض تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور ایک صحابی تھے مصطح بن اساسہ، ان کی آپ جو ہے وہ کفالت کیا کرتے تھے۔ وہ غریب تھے، اللہ کی راہ میں مہاجر تھے، تو جب آپ کی بیٹی پر تہمت لگی تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، تو آپ نے ان کی مدد کرنا روک دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ نہیں، جو صاحب فضل ہے تم میں سے، صاحب حیثیت ہے، وہ قرابت داروں کو دیتے رہے، وہ اپنے ہاتھوں کو مت روکیں، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا نہیں پسند کرتے تم یہ بات کہ معاف کرے اللہ تمہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اور ان کی بیٹی پر لگائی تہمت ایک شخص نے، اور آپ اس کی مدد کرتے تھے۔ آج میری اور آپ کی بیٹی پر کوئی تہمت لگائے تو ہم ساری زندگی اس سے بات نہ کریں، قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ اے ابو بکر، مطلب میں بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جو بھی صاحب فضل ہے وہ اپنے ہاتھ نہ کھڑے بلکہ معاف کر دے، درگزر کر لیں، تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو قسم کھائی تھی وہ قسم توڑ دی، قسم کا کفارہ ادا کیا، اور مصطح بن اساسہ کی دوبارہ سے مدد شروع کر دی۔ کتنے عظیم تھے وہ صحابہ اور کتنے صاف دل تھے۔ ہمارے ہاں جب انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، یہ بات سمجھ لیجئے، تو جب انسانوں سے غلطیاں ہوں تو جب انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو اس کو پھر معاف کر دینا چاہیے، پھر انسان کو بات دل میں نہیں رکھنی چاہیے، چاہے کسی پر کسی نے تہمت ہی کیوں نہ لائی گئی ہو، الزام ہی کیوں نہ لگائی ہو، اسے معاف کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا نہیں پسند کرتے تم یہ کہ بات معاف کرے اللہ بھی تمہیں؟ یعنی جو شخص کسی کے گناہ کو معاف کرے گا، غلطی کو معاف کرے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو سیدنا ابوبکر نے اس کے جواب میں یہ کہا بلا یا ربنا انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا، اے اللہ کیوں نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو جب انسانوں سے غلطیاں ہو جائیں اور انہیں احساس ہو جائے تو پھر انسان کو بھی معاف کر دینا چاہیے، اور خصوصاً ایسے کیسز میں جہاں انسان کا دل پر انسان کو جبر کرنا پڑتا ہے، وہاں پر معاف کرنے کا بہت اجر ہے۔ وہاں پر معاف کرنا، دیکھیں یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، سننا بڑا آسان ہے، لیکن جب زندگی میں بن آتی ہے کسی کے ساتھ ایسا تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ انسان کتنے پانی میں ہے، کتنا دین پر عمل کرنے والا ہے۔ پھر وہ بھی جاہلوں کی طرح میں نہیں معاف کرنا، اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، میرے تو دل پہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں تو کبھی نہیں معاف اس کو کروں گا، اگر میں نے اس کو معاف کر دیا تو یہ ہو جائے گا اگر، اور جو ساتھ والے ہوتے ہیں وہ ساتھ اس کو چڑھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو یہ ترغیب دینے کے بجائے کہ بھائی دل صاف کر لو، تم اللہ کی طرف آؤ، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، بلکہ اس کو چڑھا رہے ہوتے ہیں اگر تم نے ان کو معاف کیا تو ہمارے ساتھ بھی تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا، ہم بھی تعلق ختم کر دیں گے، قطع رحمی کر دیں گے، تعلق کاٹ دیں گے۔ یہ ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ معاف کرنا بہت بڑی فضیلت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھے کیسے؟ عام گناہ نہیں ہے، ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانے والے کو معاف کیا ہے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور نہ صرف معاف کیا ہے بلکہ ساری زندگی ان کے گھر کا خرچہ بھی اٹھایا پھر۔ اللہ اکبر، کتنے عظیم تھے میرے صحابہ، کتنے عظیم تھے میرے صحابہ، اور کتنے کمزور ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی جب کوئی معافی مانگے تو دل سے پھر لوگوں کو معاف کرنے کا سوچیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے اور ہم بھی اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔